زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک گزارنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ احسان اللہ رب العزت کے بہت زیادہ ہیں، انعامات لا تعداد ہیں، اس کا فضل، اس کا کرم بے تحاشا ہے، بے پایا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت نے فرمایا اتنے احسانات ہیں، شمار کرنا شروع کر دو، گننا شروع کر دو۔ لا تحصوها، زندگی تمہاری ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے احسانات گن نہیں سکتے۔ یہ اندازہ لگا لیں۔ اور پھر خصوصاً وہ احسان جس کی بدولت، جس کی برکت سے اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا بندے پہ، اللہ بندے پہ راضی ہو جائے، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ہماری سوچ تو یہ ہے نا، ہم سمجھتے ہیں دنیاوی لحاظ سے اللہ کوئی نعمت سے نواز دے تو یہ اس کا احسان ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے۔ دنیاوی احسان تو فرعون پہ بھی بہت زیادہ تھے، حامان پہ بھی بہت زیادہ تھے، قارون پہ اللہ نے بے شمار احسانات کیے، لا تعداد دولت سے نواز دیا، نوکر چاکر، اس دور کے حساب سے سواریاں، دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کا جو بہت بڑا خزانہ ہے اللہ نے وہ عطا کر دیا، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوا اور اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا۔ تو اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ بندے پہ راضی ہو جائے اور اسے معاف کر دے، یہ ہے بہت بڑا احسان۔ اور پھر یہ مختلف پیکج ہیں جو اللہ نے ہمیں زندگی میں عطا فرمائے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کے لحاظ سے پیکجز مل جائیں بہت بڑا ہم نے فائدہ اٹھا لیا۔ نہیں، فائدہ وہ ہے بندے کی زندگی گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے جو فراڈ ہیں، جو اللہ کو کیے ہوئے گناہ ہیں، ناراضگیاں ہیں، وہ اللہ ختم کر دے اور اللہ راضی ہو جائے، یہ بہت بڑا پیکج ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے ہم دنیاوی پیکج تلاش کرتے ہیں، دنیاوی سبسڈیوں پہ ہماری نظر ہوتی ہے، دنیاوی پیکج ہمیں مل جائیں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ سیل لگ گئی، یہ فلاں پیکج مل گیا، یہ فلاں مل گیا، فلاں مل گیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم یہ نہیں ہے پیکج، اصل یہ ہے بندے نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں، اللہ کو ناراض کیا ہو، اور اینڈ پہ کوئی ایسا کام اللہ رب العزت کروا لے جس سے وہ راضی ہو جائے اور سارے گناہ معاف کر کے اللہ اپنی جنت کا حقدار بنا دے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ بہت بڑا اللہ کا پیکج ہے اور یہ احسان ہے، اور یہ ہر بندے کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے مسلمان کا لفظ استعمال کریں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ جو معافی والا پیکج ہے یہ اللہ نے ہر انسان کے لیے، ابن آدم کے لیے عام کر دیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے پھر فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان، او آدم کے بیٹے، بندے کے پتر، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے کریم عزت والے رب سے دور کر دیا ہے؟ دیکھیں نا، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، بولنے کی، گواہی کی قوت عطا فرمائی، سماعت کی قوت عطا فرمائی۔
الذی خلقک فسواک، جو باڈی میں جدھر فٹ ہوتا تھا اللہ رب العزت نے اسے ادھر وہی سجا دیا ہے. اور یہ سارے انعامات احسانات مکمل کر کے فرمایا ما غرک بربک الکریم، تجھے سمجھ نہیں آتی تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا ہے. میں عزت والا ہوں، طاقت والا ہوں، پاورز میرے پاس موجود ہیں. اور اس کی پاور کا کیا کہنا ہے؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اس کی پاور کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے اندر کوئی درخت ایسا نہیں ہے جس کا پتا اس سے علیحدہ ہو اور اس کے حکم کے بغیر علیحدہ ہو جائے اور اس کے علم میں نہ ہو. اتنی پاور اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور کتنی وہ انرجی کا، کتنی اس کی ساری یہ معاملات چلانے کے طریقے ہیں. فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب میرا معاملہ ہوتا ہے، میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. جتنا مرضی لمبا چوڑا پروجیکٹ کیوں نہ ہو. آج لوگ مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں گھر چ کھرا بنانا پی جائے تو اکھاں تاڑے لگ جاتی ہیں. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، مزدور ارینج کرنا پڑتا ہے، مستری لگوانے پڑتے ہیں، سارا معاملہ طے کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی طاقت کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جب میرا ارادہ ہوتا ہے کسی کام کا، ان یقول لہ کن فیقول، میری پاور یہ ہے، میری طاقت یہ ہے، میں اسے کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اتنی پاور، اتنی طاقت اور اتنا عظیم یہ سارے منصوبے ایک منٹ کے اندر مکمل کرنے والی ذات. لیکن بندے کے ساتھ پیار کا عالم یہ ہے، تیرے میرے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما غرک بربک الکریم، تینوں کیڑی چیز نے میرے تو دور کر چھڑیا، میرے نیڑے کیوں نہیں آ رہا اور میرے نزدیک کیوں نہیں آتے. اللہ ساری زندگی گناہ کیے ہوئے ہیں، غلطیاں کی ہوئی ہیں. اللہ بڑے سے بڑا گناہ اور چھوٹے سے چھوٹا میں نے چھوڑا ہی نہیں. جب موقع ملا، جہاں موقع ملا، بلکہ اللہ میں تو ایسا گنہگار ہوں گناہ کی تلاش میں ہی رہا. اللہ دن بھی گناہ کیے ہیں، رات بھی گناہ کیے ہیں. اب کس منہ سے آؤں پتہ نہیں، معاف ہوتے ہیں نہیں ہوتے. اور محترم بھائیوں بزرگوں، میں آپ کو وہ ان پیکجز کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہیں. اب بندہ سوچتا ہے اللہ 60 سال 70 سال 80 سال میں نے گناہ ہی کیے ہیں، چنگا کام تے کیتا ہی نہیں. اور آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں، انسان جتنا مرضی گندا ہو جائے، زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی گزشتہ زندگی اس کے لیے پچھتاوا بن جاتی. اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، غلطیوں کو معاف کر دے. اور میں جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤں تو گناہوں سے پاک ہو کے، غلطیوں سے پاک ہو کے میرا رب مجھے دیکھے تو مجھے معاف کر دے. یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے بندہ جتنا بھی بگڑ جائے، زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اب سوچ آ گئی ہے، اس کے بعد شرمندگی ہے، اب پتہ نہیں کیا بنے گا. اللہ میں نے تو بڑا کچھ کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، شرمندگی کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات نہیں ہے. ما غرک بربک الکریم، میں تجھے پالنے والا ہوں، عزت والا ہوں. تو جس حال میں بھی میرے در پہ آ جائے مجھے تو قبول ہی قبول ہے. ہم نہیں سوچتے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ رمضان ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو. اپنی صفوں پہ نظر دوڑائیے، جو کبھی ادھر تھے وہ آج نہیں ہیں، جو کبھی ان صفوں میں تھے آج ان میں سے ایک کثیر تعداد آپ کو نظر نہیں آتی. وہ قبروں کے اندر جا کے لیٹ گئے، اپنی زندگی کا حصہ پورا کر لیا.
ہو سکتا ہے آئندہ رمضان اس وقت ہم ہوں یا نہ ہوں، ہمارے اندر سے کچھ لوگ ہوں یا نہ ہوں، یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا، اس پہ کبھی غور نہیں کیا، پل کی زندگی نہیں، منصوبے 100 سالہ بنائے ہوئے ہیں۔ سوچو، یہ موقع ہے، یہ افسوس آپ کو کام آئے گا، یہ رونا آپ کو کام آئے گا، یہ پچھتانا آپ کو کام آئے گا۔ اب کرنے والا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، ٹھیک ہے تجھے اگر سمجھ آ گئی ہے تو میرے پیکج کو سمجھ لے، میں نے چھوٹے چھوٹے پیکج بھی رکھے ہیں، بڑے بڑے پیکج بھی رکھے ہیں، کوئی ایک پیکج چن لے، میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسے کہتے ہیں ما غرک بربک الکریم، میرا رب اپنے بندے سے اتنا پیار کرنے والا۔ اللہ چھوٹے سے چھوٹا پیکج کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اور پھر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، فرمایا دوسری نماز کا وقت ہوا، یہ نماز کے لیے آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک جتنے بھی گناہ ہیں اس نے باجماعت نماز ادا کی، اللہ رب العزت نے اس کے درمیانی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پیکج مل گیا۔ اور محترم بھائیو، اللہ رب العزت معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، میں اپنے بندے کو بہانے سے ہی معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا بڑا پیکج ہے ہفتے کا۔ ایک پیکج تھا یہ گھنٹوں والا، نماز کے ما بین الصلاۃ، ایک نماز سے دوسری نماز تک سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کا دوسرا بہانہ ما غرک بربک الکریم، فرمایا ایک بندہ جمعہ پڑھتا ہے اور ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک یہ دوسرا جمعہ پڑھنا آ جاتا ہے، پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کیا ہے، پھر 2 رکعتیں ادا کی ہے، پھر پاس قریب ممبر کے امام کے قریب ہو کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جمعہ خاموشی سے ادب کے ساتھ احترام اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس جمعے سے لے کے اس جمعے تک 8 دن کے سارے گناہ اپنی رحمت سے معاف کر دیے۔ ما غرک بربک الکریم۔ او انسان تجھے پھر بھی عقل نہیں آتی، تجھے کس چیز نے میرے سے دور کر دیا ہے؟ اللہ یہ تو ہفتے والا پیکج ہو گیا، اب سال والا پیکج کیا ہے؟ اور دعا کرو زندگی ختم ہو تو یہ پیکج حاصل کر کے ختم ہو، ورنہ نہ ہونی چاہیے۔ گناہوں میں اللہ کے سامنے نہیں جانا انشاءاللہ۔ دوسرا پیکج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رمضان المبارک سے لے کے دوسرے رمضان المبارک تک من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ قیام و سیام کرتا ہے، صبح کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، رمضان المبارک کی راتیں قیام اللیل کے اندر، دن سیام النہار، فرمایا دن روزے سے گزر جاتا ہے، رات قیام سے گزر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سال کا پیکج تو ہے ہی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ تقدم جو لفظ ہے یہ گزشتہ زندگی پہ آتا ہے، اللہ زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ زبان نبوت ہے، وہ موقع ہے، یہ 2 3 4 دن جو رہ گئے ہیں وہ 2 دن ہی سمجھو، یہ پاکستان ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، رات 12 بجے بھی چند چڑھ جنگ ہے۔ آج کا تو ختم ہو گیا، کل کا دن رہ گئے۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے آج اسی وقت پکی سچی ٹھکی توبہ کر کے اللہ چلو
باقی زندگی بھی گناہ معاف ہو گئے، رمضان المبارک میں روزے بھی گئے، قیام اللیل بھی گیا، اللہ میں غافل رہا، اللہ میں غفلت میں رہا، لیکن اللہ یہ چند گھڑیاں جو رہ گئی ہیں، یہ 12 14 24 48 گھنٹے جو رہ گئے ہیں، اللہ میں صدقے دل سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ندامت کے آنسو، یہ شرمندگی کے اللہ کے سامنے جھک جانا، گر جانا، اظہار شرمندگی کر کے توبہ کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے آنکھوں سے آنسو گر جاتا ہے، اللہ رب العزت اس آنسو کی برکت سے بندے سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، استاد محترم تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عینانی، دو آنکھیں، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں اللہ نے ان دو آنکھوں میں حرمہم اللہ النار، اللہ نے ان دو آنکھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ایک آنکھ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کی سرحدوں کی پہرا دیتی ہے، مجاہدین کے ساتھ، اللہ کے علائے کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہونے والوں کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی اللہ کے رستے میں اس نے جا کے پہرا دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنا عمل پسند آیا زندگی کے گناہ معاف کر کے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا کر۔ دوسری آنکھ بقت من خشیت اللہ، اللہ زندگی گناہ سارے رمضانی زندگی دے گناہ اندر، اللہ جس رمضان میں بیٹھا ہوں یہ بھی گناہ کے اندر چلا گیا، تھوڑا سا وقت رہ گیا، اللہ عقل آ گئی ہے، ہوش آ گئی ہے، پچھتاوا ہے، گناہوں پہ پچھتا رہا ہوں، شرمندگی ہے، ندامت ہے، اللہ خالصتاً تیرا ڈر ہے، لیکن سمجھ لیٹ آئیے، فرمایا خالی بیٹھا ہوا ہے، علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ڈر ذہن کے اندر ہے، آنکھوں سے آنسو چھوٹا سا قطرہ مکھی کے سر جتنا نکل آیا اللہ کے ڈر سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو اتنا عمل پسند ہے، اتنا پسند ہے، فرمایا جا میں نے تیرے سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ما غرک بربک الکریم، اور جو اتنی سہولیات دے، جو عام معافی کا اعلان کرے، جو دن رات تیری بغاوتوں کو دیکھ دیکھ کے، گناہوں کو دیکھ دیکھ کے، ناراضگیوں کو دیکھ دیکھ کے، پھر بھی ایک دفعہ چھوٹی سی معافی مانگنے پہ تجھے معاف کر دے، اسے کہتے ہیں رب العالمین۔ ما غرک بربک الکریم، جب تک زندگی کی سانس چلتی ہے اس کا یہی اعلان ہے، یہ سانس چلتی رہے تو معافی مانگتا رہے، میں معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان نے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا اللہ میں سجیوں بھی پینا ہے، کھبیوں بھی پینا ہے، اگوں بھی پینا ہے، پچھوں بھی پینا ہے، اللہ میں ورگلاندے ہی رہنا ہے، میں نو سکون نہیں لین دینا۔ فرمایا اچھا، اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری جلالت کی، جاہ و جلالت کی، عظمت کی قسم ہے، یہ گناہ کرتا رہے گا، معافی مانگتا رہے گا، میں معاف کرتا رہوں گا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندے سے تعلق، پیار، محبت۔ ما غرک بربک الکریم، ہم نہیں سوچتے۔ آگے آئیے، یہ تو بہت بڑا پیکج تھا، روزے رکھنا، تراویح، قرآن، یہ سارا، یہ ٹائم دینا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ 4 یا 5 کلمات کہتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ کے کیا پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ کلمات اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اتنے پیارے ہیں، یہ پڑھ کے کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. دسو کنڈے کو اوکھے نے؟ کیڑا بابا ہے جی دی زبان بابے اللہ معاف کرے، اللہ معاف. پھکڑ ایڈا 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 ایڈی ایڈی گال کوڑو لنگدا شریف آدمی کنا جو تواں نکل رہا ہے. بابا تیری عمر وے، بابا جی نماز ہوندی ہے پتر آدھ پچدی جی کو اڑ اڑ کے پاڑی لے دی تینوں موت پیندی گالاں ہوندیاں نے. پھکڑ یاد ہے، حساب و کتاب یاد ہے، گھر وڑ جائے نو دی شامت آئی ہوندی ہے. ایڈے بھی اترے بابے نے. بابا نماز پڑھنی نہیں، قرآن پڑھنا پتر کسے کلے ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں. بابا کچھ آتا بھی ہے، ہاں پتر آنی سوڑی دا حساب کرا لے. انا للہ و انا. جس بندے کو قرآن مجید ہی نہیں آتا، کلام حمید ہی نہیں آتی، اس نے زندگی میں کیا کمایا ہے؟ یہ 60 سال 70 سالہ 80 90 سالہ زندگی میں کیا کھویا اس بندے نے، کیا پایا؟ افسوس کی بس سارا کچھ ہوتا ہے. اچھا بابا کوئی دعا پتر ہے ایک ہی آتی ہے، یہ بھی اڑ اڑ کے آتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لمبے چوڑے لفظ نہیں ہیں، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. حدیث کی طرف فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 کلمے کہہ کے صدقے دل سے کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مینوں معاف کر دے. آسمانوں سے آواز آتی ہے، میں تو پہلے ہی کہتا ہوں ما غرک بربک الکریم. اور تینوں کیڑی چیز نے دور کر دیتا ہے؟ جے نیڑے آ ہی گیا تے آ جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے. زندگی دے اللہ دے نبی مختصر جی زندگی، تھوڑے جے گناہ ہون گے، لیمٹ ہوئے گی. فرمایا نہیں، مثل زبد البحری، اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں اللہ وہ بھی اپنی رحمت سے معاف کر دے. موت پہ دیئے چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیندیاں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. سارے جہان کے گلے گپیں، یہ گالیاں، یہ سارا کچھ ڈیرے بیٹھا تے بولن نہیں دیندا کسے نوں. ہیں گھر بیٹھا تے بولن نہیں دیندا، کدھرے بھی بیٹھا گلاں دی گپاں دی مشین. اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری دنیاوی محفلیں بندے کے لیے حسرت ہوں گی، افسوس. کیوں؟ اے جڑی بکواس کیتی ہے نا، گپاں ماریاں نا، جھوٹ بولیا نا، گلے کیتے نے، گناہ کیتے نے، زبان درازی کیتی ہے. کاش میں اللہ کا ذکر کر لیتا، میرے گناہ معاف ہو جاتے. اور یہ 4 کلمے یاد کر لو، کچھ بھی نہ کرو. اور پھر خصوصاً رمضان المبارک میں ایک نیکی کی 100 گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں 700 تک اجر ملتا ہے. 700 جس کا پہلے ہی بڑا اجر ہے، پہلے ہی بڑا مقام ہے، پہلے ہی بڑا مرتبہ ہے. او محترم بھائیو، ما غرک بربک الکریم. اللہ پھر پیار سے فرماتا ہو انسان تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. جوڑ جوڑ اس ایک ایک جگہ پہ ٹھکانے پہ ٹھیک کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ سونیاں جیاں شکلاں، پیاریاں جیاں مورتاں اللہ کی کاراگری ہے. 700 آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کی مختلف علیحدہ علیحدہ شکل. اور مٹی نہیں، پتھر نہیں، پانی سے بنائی ہوئی مصور کی اندھیروں میں بنائی ہوئی یہ شکل.
سارے احسانات کا منبع محور اللہ کی ذات ہے، پھر بھی کہتا ہے ما غرک بربک الکریم، یہ اس کا بڑا پن ہے، یہ اس کی بندے کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے۔ اس کی طاقت کا عالم پتہ ہی کیا ہے؟ اس کی پاور ہماری سوچوں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے زمین میرے آرڈر کی، آسمان میرے حکم کا منتظر رہتا ہے۔ زمین کان لگا کے رکھتی ہے، اللہ آرڈر ہونا چاہیے، اے آکڑ کھائیں، اللہ حکم ہوئے پھٹ جا، اللہ اگنور کر دیتا ہے۔ اور کتنا کو اگنور کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے سامنے ایک تختی لگائی ہوئی ہے، ایک عبارت لکھی ہوئی ہے سامنے، اللہ کی نظروں کے سامنے، اللہ عرش پہ مستوی ہے، اس کے سامنے یہ پٹی، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی جی کی لکھے ہے؟ فرمایا وہاں لکھا ہوا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے۔ اتنی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نگاہ نیچے ہوتی ہے گناہوں پہ، ان غلطیوں پہ، دن رات بندوں کی سیائیوں پہ، اللہ کو غصہ آتا ہے جب جو ہی اپنے اس وعدے پہ، اپنے اللہ کے اس فیصلے پہ نظر پڑتی ہے، میرے رب کا غصہ فوراً ختم ہو جائے۔ جتنے ہمارے گناہ ہیں، جتنی ہماری غلطیاں ہیں، جتنی ہماری کوتاہیاں ہیں، نہ ہم نے راتوں کے گناہ چھوڑے، نہ دنوں کے، نہ محفلوں کے، نہ مجالس کے، نہ یہ سارے گناہوں کے ذمہ دار کوئی ایسا گناہ آپ بتا دے جو آپ کے کھلا وٹواں میں نہیں ہوتا۔ سود یہاں چلتا ہے، زنا یہاں ہوتے ہیں، بدکاریاں یہاں ہوتی ہیں، اور قتل و غارت یہاں ہے۔ حق حقوق کی تو بات نہ کرے، کوئی کسی کا حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں، بھائی بھائی کو کھا رہا ہے، بہنوں کو کھا رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم بڑے بڑے تہجد گزار میں نے دیکھے، بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، حضرت جی اے حاجی صاحب سپیکر تے چڑھے رہندے نے، مولوی صاحب سپیکر تے سوار رہندے نے، بھیناں دا حق دے دیو۔ یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، جتنی مرضی تسبیحیں کر لو، ساتھ بتانا ضروری ہے۔ اے نہ سمجھے دے سبحان اللہ والحمدللہ سارے ہی معاف ہو گئے، نہیں، چھرا معاف نہیں ہونا، یہ ٹوکا معاف نہیں ہوگا، ٹوکا، اور ٹوکیو روزے رکھ رکھ کے ضائع کیتی جاندے ہو، تراویاں پڑھ پڑھ کے ضائع کیتی جاندے ہو، حق حقوق کھادی جاندے ہو، بہن وکھری پریشان، بھرا وکھرا پریشان۔ پھر ایک اور بڑا لاجک ہے، پتہ ہی کیا ہے؟ اے جڑا ساڈا بھرا ہے نا، اینوں عقل ہی نہیں، میں عقل دا بڑا، مینوں پتہ کیویں برتنا ہے، ساری ایندے نام لا دیتی، ایندا حصہ اینوں دے دے تے کھوا دے گا۔ اچھا جو تو کھا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ کھلا دے وہ غلط ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، سینکڑوں رمضان بھگتا لو، تراویحیں پڑھ لو، قرآن پڑھا لو، قرآن سنا لو، سن لو، اللہ کی عزت کی قسم ہے، منبر ہے، رسول ہے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ دی عزت دی قسم ہے، ایک ٹپا بھی، ایک چپا بھی کسی دا ماریا ہویا رب نے معاف نہیں جے کرنا۔ جاؤ روزے پہ روزے رکھتے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ، او یا تو زبان کی باتیں معاف نہیں ہونی، تسا تے کلیاں دے کلے کھاتے ہیں، پورے دا پورا کھاتا ہی رگڑیا ہے، بینک بیلنس ہڑپ۔ وہ فروز کو فوتگی ہوئی پچھلے دنوں وہ نانکے بچیاں نو کھچن، آج صاحب دادکے اپنے لے کھچن، نانکے اپنے لے کھچن، میں انہوں کیا، میں کیا اسلام بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑا خیال ہے یتیماں دا۔ آدھا ہے قاری صاحب تسی بھولے ہی رہنا، میں کی بنے ہیں؟ آدھا ہے انہاں دے والد دے اکاؤنٹ وچ بہت روپیہ سی جڑا انہاں نوں ملنا ہے، مامے وکھرے پریشان نے، چاچے وکھرے پریشان، تے جانا حساب ادھر ہی ہے جدھر بال چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ افسوس
سوچ دوجی طرف ہو جاتی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھو, اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں اللہ اتنے گناہ معاف کرتا ہے, اتنی نیکیاں عطا کرتا ہے. کھلانا پلانا کچھ نہیں, تسی ایڈے پلیوں کھوانا ہے, صرف شفقت سے پیار سے ہاتھ رکھنا ہے. ہاتھ نہ حق مال انما یاکل فی بطونہم الا النار. اللہ نے فرمایا ٹوکیو اے جڑا مال کھا رہے ہو نا, حق حقوق دا, یتیماں دا, غریباں دا, سارا جو اندر ڈال رہے ہو, انما یاکلون, یہ مال نہیں ہے. یہ مت سمجھنا دان لگ گیا, مال مڈی مل گئی, کامیاب ہو گیا. انما یاکلو اموالہم, اور یہ جو تم مال کھا رہے ہو نا, فی بطونہم, پیٹ تواڈے رجدے نہیں کھادی ہوندے ہو, الا النار, اے دنیا دا مال نہیں, جہنم دی اگ ہے, جہنم دی اگ. کوئی مفتی, کوئی مولوی, کوئی ملا, کوئی قاری, کوئی آفت یہ کہہ دے کہ اللہ حج کرنے کی وجہ سے حقوق العباد معاف کر دے گا, اللہ کی عزت کی قسم میں تقریر چھوڑ دوں گا. جاؤ, حج کیڈا بڑا عمل ہے, یہ بھی پیکج ہے نا جی سال دا, زندگی کا پیکج ہے, زندگی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حلال دے پیسے, پھر وہی معاملہ آ گیا. ٹوکے والا حاجی نے اتنے تے اللہ معاف کرے مریاں دے بھی انگوٹھے لوائے نے کئیاں نے, تے حج تین انا للہ و انا, مال حلال دا, پہننا حلال دا, کھانا حلال دا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر حج کرتا ہے, حج اس کا مکمل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر ہے. اس تو بڑا بھی کوئی پیکج ہے وے, کیوں جی؟ لیکن کیا فرمایا ہے, فرمایا ایک بندہ آیا ہے, کپڑے اس کا یہ جو سارا حج کا فریضہ ادا کرنے عمرے کا, کپڑے سفر کے کٹے مٹی سے آلودہ ہیں, تھکا ہوا ہے بیچارہ سفر کر کے, اور کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹ چمٹ کے دعا کر رہا ہے, مینوں دسو اس تو آگے پھر کتنے جانا ہے, کیوں جی؟ اور اس سے آگے بھی کوئی جگہ ہے دکھاؤ. فرمایا یہ بیچارہ مانگتا جا رہا ہے, مانگتا جا رہا ہے, روتا جا رہا ہے, اوپر سے آواز آتی ہے اور تیرا کھانا بھی حرام دا, تیرا پہننا بھی حرام دا, تیرا پینا بھی حرام دا, میں کیویں معاف کر دیا؟ حدیث غلط ہو میں ذمہ دار ہوں, جو مرضی سزا دے دو. اللہ نے حقوق العباد بیت اللہ بھی معاف کرنے نہیں کرنے. ایک اور بڑا پیکج ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے, گھر چھوڑتا ہے, مال چھوڑتا ہے, بیوی بچے چھوڑتا ہے, رشتہ دار چھوڑتا ہے, سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں, مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار. فرمایا جیڑی ایدی چلن دی گرد و غبار اڑدی ہے نا جسم دے جڑے جڑے حصے دے پی جائے, اللہ او حصے نو جہنم تو آزاد کر دیں. اتنا شان ہے. ابھی جان نہیں دی, ابھی گھر سے نکلا ہے, جہنم سے معافی کا اعلان ہو گیا, ادھر گیا ہے, گولی لگی, تیر لگا, تلوار لگی, جان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون کا پہلا قطرہ زمین میں بعد میں گرتا ہے, اللہ زندگی پر کے گناہ معاف کر کے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے. ایڈا بڑا پیکج, ایڈا بڑا. فرمایا جب اس کے ذمے کسی کے حقوق ہوتے ہیں, اس نے کسی کا حق کھایا ہوتا ہے, اللہ یہ شہادت والا اجر بھی اس کا ضائع کر دے. اجر ضائع کی لئی پھر دے ہو. یہ سارے معاملے یہی ہیں نا, یہی رولا نا زمینہ دا.
ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਨੱਪੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਦਾ ਨੱਪੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਟੋਕਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਮੱਕੀ ਦੇ, ਦੋ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਮੱਕੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, ਕੁੱਲੇ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਕੁੱਲੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਟੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਛੱਡੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰੇ। ਇੰਨਾ ਲਿல்லாਹਿ व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मशहूरी है साड़ी। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, अल्लाह ने हक मुआफ नहीं करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल की औरतों और सुनो समझो, बनी इसराइल दी औरत रल के काम कर दिया ने, इन्हें ओदी सूई चुक ली। सूई मामूली सी बात है, सूई उठा ली है। मैं अपनी बात को ख़त्म करने वाला हूँ, मुअज़्ज़ज़ मेहमान आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूई जहन्नम में तपा के इसको अज़ाब कब्र हो रहा है, इसके जिस्म के साथ दम लगाया जा रहा है, ये उसने उसका हक खाया है। जितने मर्जी पैकेज ले लो, उठा लो, एक आंसुओं का कतरा जिंदगी के सारे गुनाह मुआफ करवा सकता है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, 100 साल इबादत किसी का हक खाया हो अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। 100 साल रोजे रखते रहे हो, किसी का हक खादा अल्लाह मुआफ नहीं करेगा। एक सूरत में मुआफी है, मुआफी की। एक बंदा सोचता है ना जी मैं तो सारी जिंदगी कुहाड़े ही फेरे ने हैं, सारी जिंदगी किसी को मुआफी नहीं, जेड़ा नेड़े लंघा सारी उम्र तौबा ही करता रहा, हुण की होएगा? इसका हल भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हक खाया है पहले उससे मुआफी मांगे। इत्थे फिर नक नहीं रहिंदी है। फिर आंदा जी आ जग मिठा, ते अगला कह दी था अगला लित्र पोला सिर ते नहीं ना चुकना, हुण मैं जाके मैं मुआफी मंगा। फरमाया फिर वो मुआफी के काबिल जालिम बंदे को अल्लाह मुआफी की तौफीक भी देता नहीं देता। गुनहगार जिंदगी के आखिरी लम्हे में वो मुआफ हो सकता है, लेकिन अल्लाह जालिम को मुआफी नहीं देता, उसको तौफीक नहीं मिलती, उसको उसका नाक लेके डूब जाता है, उसका नक नहीं रहिंदा। मोहतरम भाइयों, बात को ख़त्म करूं, ये चंद सांस है, चंद सांस। मैंने पहले अर्ज़ की थी, शायद अगले साल का रमज़ान हमारी ज़िंदगी के अंदर है या नहीं है, अल्लाह दे दे तो उसका बहुत बड़ा एहसान है, एहसान अजीम है, उसकी नेमत है, इनाम है। ये आज जो चंद घड़ियाँ रह गई हैं, ये एक आधा दिन जो रह गया है, ये 48 घंटे या चंद घंटे जो रह गए, जाके मुआफ़ी मांग लो, वो मुआफ़ कर देंगे, ठीक है। हाँ, या एक मसला और भी है, वो मुआफ़ नहीं करते, मैं अदा नहीं कर सकता। और यार थोड़े थोड़े करके अदा कर लो, ये बेहतर है, थोड़े थोड़े करके अदा कर लो। हाँ, अगर इसी अदायगी में बंदा फौत हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने कोशिश की, कावश की, सिद्के दिल से तौबा की। अब अल्लाह का दरबार लगा हुआ है, वहां तो तराजू, आपकी सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है ना, ये आपकी हाई कोर्ट नहीं है जहाँ सिफारिश भी चले, जज भी बिके, कलमदान भी बिके, वकील भी बिके, सारा मामला बिक जाए। ये अल्लाह की अदालत है। वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, या तो जिन्होंने सिफारिश करनी है वो खुद कांप रहे हैं, हर एक की गर्दनें झुकी हुई हैं। वअनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम, ना पावर है ना ताकत। अब ये भी खड़ा है बेचारा, लेने वाला भी खड़ा है, देने वाला भी खड़ा है। अल्लाह मेरे को तो नेकियां भी कोई नहीं है जड़ियां दे के खलासी हो जाए, मैं तो कोशिश करता रहूं। फरमाया तेरी कोशिश पे, नीयत पे, कावश पे अल्लाह उस वक्त भी एहसान करेगा। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, एहसान क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे फरमाएंगे, हाँ जी ये बेचारा देने की कोशिश करता रहा है, तौबा कर ली, तौबा हो गई,
تجھ سے بھی معافی مانگ لی، بیچارہ تھوڑے تھوڑے دیتا رہا، نہیں دے سکتا، اب ایسے کر، اگر اس کے حق کے بدلے میں تجھے جنت دے دوں تو تو راضی ہو سکتا ہے، چلو میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ کیوں جی؟ سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ اتنے لوکی مردے دم تک بھی ٹوکا پھری، او پترو لکھا لو میں گیا، ہیں جی ایویں نا؟ اللہ دی عزت دی قسم ایویں گل ہے، ایویں کئی آکڑ خاں مردے ویکھے آخری وقت پتر آ جاؤ انگوٹھے لوا لو، جوائی لکھا لین گے، تیاں لے جان گیاں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ پھر انگوٹھے لگوا رہا ہوتا، مردے دم تک اے نہیں گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ان دونوں کو راضی کر کے معاف کر کے اپنی جنت کا مالک بنا لے گا۔ سوچ بہتر کر لو، انشاءاللہ دنیا بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، کل قیامت دعا ہے اللہ رب العزت جو سنا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس رمضان میں اور گزشتہ جتنے رمضان بھی گزر گئے جو کمیاں جو کوتاہیاں ہوگی اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، جب موت آئے اللہ بہترین عزت والی شہادت والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد